مدینۃ الرسول میں ایک یہودی لڑکی تھی کہ جو جناب سیدہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور وہ اکثر جناب بطول کے گھر جایا کرتی تھی۔ تو جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہماری بچی جناب بطول کے ہاں جاتی ہے، تو گھر والوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ اسلام سے پھیر جائے اور حلقہ کفر میں داخل ہو جائے۔ لیکن ایمان کی حلاوت اس بچی کے دل میں اتر چکی تھی۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ بچی اسلام سے نہ پھیر سکی۔ آخرکار یہودیوں نے ایک میٹنگ کال کی۔ جب شرکائے میٹنگ اکٹھا ہو گئے تو سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس بچی کو جبراً زور و کوب کے ذریعے سے دوبارہ یہودیہ بنائیں گے۔ لیکن اس طریقہ میں اس کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر اس کا قتل ہو جائے تو اس صورت میں تو مسلمان اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہمارے مقابل میں آ جائیں گے، تو اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے۔ بہرحال بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک سام کئی سے لا کر ڈھونڈتے ہیں اور اس سام کو ایک برتن میں ڈالتے ہیں، پھر اس بچی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس برتن سے ڈھکن اٹھاؤ اور وہاں سے شکر لے کر آؤ۔ تو جب بچی وہاں جائے گی تو سام اسے کاٹ جائے گا اور اس کا قصہ تمام ہو جائے گا، اس طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک برتن میں سانپ رکھا، اور جب رات ہوئی تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹی اس برتن سے شکر اٹھا کر لے آؤ۔ جب وہ بچی گئی اور اس برتن سے ڈھکن اٹھایا تو اچانک اس کی نگاہ ایک سانپ پر پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے سانپ کو دیکھا تو جلال میں آ کر بولی، اے سانپ، خبردار، اگر گستاخی کی تو تیری شکایت رسول خدا سے کروں گی۔ تجھے پتہ ہے میں کس کی کنیز ہوں؟ میں جناب بطول کی کنیز ہوں، میں اس سید زادی عظیم خاتون کی کنیز ہوں کہ جس کے بیٹوں کے خادم ملائکہ ہے۔ میں محمد وآل محمد پر ایمان لائی ہوں۔ اس کے بعد سامنے سر جھکا دیا اور عرض کی، اے بی بی، میری کیا مجال ہے کہ میں تجھے تکلیف پہنچاؤں؟ ہم تو مدینے کے سیدوں کے غلام ہیں اور ان کے مومنین کے تابع ہوتے ہیں۔